بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کا ذہنی سکون خاموش اور پرسکون عورت میں ہوتا ہے۔ خود میں لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی قدر کو رفتہ رفتہ ظاہر کرو۔ ہر شخص تعریف اور اہمیت چاہتا ہے، انہیں اہم محسوس کرواؤ، لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اپنے ارادے چھپاؤ، کبھی بھی سب کچھ ظاہر نہ کرو، رازداری طاقت پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ دستیاب مت رہو، زیادہ دستیابی تمہاری اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ معتدل انداز میں جواب دو، دشمن کو دوست میں بدلنا سیکھو۔ جرمن کہاوت ہے کہ کتے کو اپنا خوف اور انسان کو اپنی ضرورت سونگنے نہ دے، ورنہ وہ دونوں آپ کو کاٹ لیں گے۔ ناظرین، سائیکالوجی کہتی ہے کہ جس کو سیاہ رنگ پسند ہو، اس کی زندگی بہت رنگین اور دلکش ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کو طاقت اور مضبوطی کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا دشمن تمہاری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، دشمن تمہیں تیز کرتا ہے اور تمہاری شناخت بناتا ہے۔ ناظرین، انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ اچانک موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی لائف میں ہیں تو بدقسمتی سے آپ بہت آسانی سے سٹریس یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ نمبر 1، ہر کام میں سستی سے کام لینا۔ نمبر 2، کوئی خاص مقصد کا نہ ہونا۔ نمبر 3، وقت اور فرصت کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ نمبر 4، واک یا ایکسرسائز نہ کرنا۔ نمبر 5، نیند کا دورانیہ پورا نہ ہونا۔ نمبر 6، سارا دن کمرے میں رہنا، دھوپ نہ لگوانا۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کا ہر وقت استعمال۔ نمبر 8، اچھی خوراک کا خیال نہ کرنا۔ نمبر 9، اپنے آپ کو بھول جانا۔ نمبر 10، عبادتوں میں دل نہ لگنا۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا ورزش نہیں کرتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ وزن اٹھانے یا چہل قدمی جیسی سرگرمیاں ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کے بنیادی اجزاء ہیں۔ ان کی کمی سے ہڈیاں کمزور، نرم یا بآسانی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اپنے اندر کے کامیاب انسان کو باہر لانے کے لیے یہ 6 باتوں پر غور کریں۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ ہو، اس کا آغاز آج ہی کریں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو وہ لوگ کامیاب نظر آئیں گے جو آپ کے مقابلے میں کم قابل ہیں، مگر آپ اور ان کے درمیان بنیادی فرق عمل کا ہے۔ آپ سوچتے رہے اور وہ عمل کر گئے۔ کبھی کبھی خود غرضی بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کا سوچتے رہیں گے تو لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اوقات کو قیمتی بنائیں۔ روتے رہنے اور شکایتیں کرنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کافی بے رحم ہے۔ پیسہ آپ کی زندگی کے تقریباً 90 مسائل کا حل ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا کر پیسہ کمائیں۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں تو یہ یاد رکھیں، آپ کو کوئی اس مشکل سے نکالنے نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے یا اپنے حالات بدلنے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ ناظرین، چہرے کی صفائی کے لیے لیمو استعمال کریں۔ لیمو کو بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور یہ جلد کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ روگنی یا چکنی جلد کے مالک افراد لیمو کا استعمال اس میں کچھ شامل کیے بغیر کر سکتے ہیں، یعنی لیمو کا رس ان کی جلد کے لیے مؤثر ہے، لیکن خشک جلد کے لیے صرف لیمو کا رس استعمال کرنا مفید نہیں۔ ان کے لیے آسان نسخہ یہ ہے: 1 چمچ لیمو کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر جلد پر لگائیں، 10 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اس ماسک سے آپ کی جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ ناظرین، جلد کو نکھارنے کے لیے 1 پیالی دودھ لے کر ایک کپڑا اس میں بھگو کر جلد پر رگڑیں۔ خشک ہونے پر دوبارہ یہی عمل دہرائیں۔ 1 ہفتے تک غسل کرنے کے بعد یہ عمل دہرانے سے جلد کی رنگت میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ لیمو کو 2 حصوں میں کاٹ کر آہستہ آہستہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر مساج کریں۔ اسے 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں۔ ناظرین، لیمو کا رس اور شہد زیتون کے تیل میں ملا کر 10 سے 15 منٹ کے لیے چہرے پر مساج کریں، بعد ازاں پانی سے دھو لیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ برتیں کہ لیمو کا رس لگانے کے بعد دھوپ میں ہرگز نہ نکلیں اور جلد پر موجود زخموں پر لگانے سے بھی اجتناب کریں۔ جلد کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے
1 कप चावलों को धो लें। इसमें 1 कप पानी डालकर 1 घंटा या पूरी रात के लिए ढांप कर रख दें। पानी से चावल छानने के बाद उसे 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में महफूज किया जा सकता है। रोजाना चेहरा धोने के बाद इन चावलों के पानी से रुई की मदद से अपना चेहरा साफ करें या स्प्रे बोतल की मदद से चेहरे पर स्प्रे कर लें। इससे आपकी स्किन चमकदार और निखर जाएगी, खुले मसाम बंद हो जाएंगे और जिल्द नरम मुलायम महसूस होगी। मशहूर इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उस ज़ात पाक की कसम जिसके सिवा कोई माबूद पर हक नहीं है, हमारे इस दौर में गोशा नशीनी हलाल हो चुकी है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह इस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, अगर उनके ज़माने में गोशा नशीनी हलाल थी तो फिर आज तो वाजिब हो चुकी है, और हम अपने ज़माने को देखें तो शायद गोशा नशीनी फ़र्ज़ है। नाजरीन, जो लोगों से दूर रहता है वो फितनों से दूर, गुनाहों से दूर रहता है। शमुल आवारिस में मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि एक शख्स ने अपने घर के दरवाजे पर लिखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरी जज़ा दे जिसे हम नहीं जानते, और हमारे दोस्तों को जज़ा ना दे, क्योंकि हमें जो भी तकालीफ पहुँची वो दोस्तों के हाथों से ही पहुँची। उनसे दूरी ही हमारे लिए सआदतमंदी है। नाज़रीन, इंसान महंगी कार की मानिंद है जिसे फ़कत अच्छी खुराक ही सेहतमंद रख सकती है। अगर दिमाग को अच्छी खुराक मुयसर ना आए तो फिर दिमाग बीमारियों का घर बन जाता है। बुरी खुराक ख़ुसूसन शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का बेजा इस्तेमाल इंसानी निज़ाम हज़म में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम कर देता है, और मुस्तकिल बुरी खुराक खाते रहने से आंतों के अंदर हल्की हल्की सोजिश रहना शुरू हो जाती है, जो मुख्तलिफ दिमागी और जिस्मानी बीमारियां पैदा करती है। नाज़रीन, जदीद साइंसी तहकीक ये बात साबित कर रही है कि इंसानी निज़ाम हज़म और दिमागी सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छी खुराक अच्छी ज़हनी सेहत की ज़ामन है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी भी सिर्फ एक वक्त अच्छे से काम कर सकती है जब उसे आला क्वालिटी का फ्यूल फराहम किया जाए। नाज़रीन, मुंह की भूख कैसे दूर करें? जब हम खाना खाते हैं तो कुछ ज़र्रात हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रश करने के बावजूद भी नहीं निकलते। दांतों में रहने की वजह से ये ज़र्रात गल सड़ जाते हैं और मुंह से नागवार बदबू का बाइस बनते हैं। कई कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी पेस्ट और इस तरह के दीगर अशिया की वजह से दांत साफ रहेंगे, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल की वजह से दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। आइए आपको कुदरती तरीके से बनाए गए नुस्खे से मुंह से बदबू ख़त्म करने का आसान तरीका बताते हैं। मिसवाक करना ना भूलें। कोशिश करें कि अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। हर खाने के बाद दांतों को मिसवाक या बुरश लाजमी करें ताकि मुंह में खाने के ज़र्रात बाकी ना रहें और बू से निजात हासिल की जाए। फलों का इस्तेमाल। आपको चाहिए कि चबाने वाले फल खाएं। इस तरह न सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे। गाजर, सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए तो फिर मुंह से बू आती है। आपको चाहिए कि रात को और ख़ास कर सुबह के वक़्त पानी का वाफर इस्तेमाल करें। कॉफ़ी और चाय का कम इस्तेमाल। कॉफ़ी और चाय के इस्तेमाल से न सिर्फ दांत ख़राब होते हैं बल्कि इससे मुंह से बदबू भी आती है। दवाइयों का इस्तेमाल। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से मुंह से बू आना शुरू हो जाती है। अगर आपको कभी अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हो तो परेशान मत हो। दवाइयों के ख़त्म होने का इंतज़ार करें और साथ ही दूध और दही का इस्तेमाल करें। यह मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, मसले मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस ले जाते हैं, कुछ लोग मुकाबला करते हैं और वो टाइम भी हंसी खुशी गुजर जाता है। ज़िंदगी में नाकामियाँ आना मामूल की बात है, मगर असल हार वो है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। कोशिश करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, बस वक्त और हालात का इम्तिहान थोड़ा सख्त होता है। अगर बार बार कामयाबी ना मिली तो यकीन करें एक ना एक दिन ज़रूर रास्ता खुल जाएगा। अल्लाह उस दिल को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो जायज़ मकसद के लिए मेहनत करता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गंदे दांतों से पैदा होने वाले बैक्टीरिया खून की बारीक नालियों तक पहुंच सकते हैं, जहां ये शरियानों की तंगी का बायस बनते हैं। मुसलसल मुंह की नाकस सफाई जिस्म में दायमी सोजिश बढ़ा देती है और यही अमल दिल की बीमारियों के बड़े असबाब में से है। वो शख्स जो मकसद के साथ चलता है उसे हुजूम की तालियां दरकार नहीं होती, क्योंकि उसे पहले ही मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहा है।
ایسا انسان نہ شور سے بہکتا ہے اور نہ ہی خاموشی سے گھبراتا ہے۔ اس کی نگاہیں اس کا قطب نما ہیں اور اس کا حوصلہ اس کی طاقت۔ وہ جانتا ہے کہ اصل سفر تعریف کے شور کا محتاج نہیں بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا ہے جس کا خواب صرف اس نے دیکھا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیقی مطالعے میں بتایا گیا کہ بلیک چائے کا استعمال عمر رسیدہ افراد میں ذہنی اور حرکاتی مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ چائے، سیب اور ڈارک چاکلیٹ کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے اور سنگین بیماریوں مثلاً دل کی بیماری، ٹائپ 2 شوگر، کینسر، اعصابی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی خشک، بے جان جلد کا باعث بنتی ہے، جبکہ وٹامن اے اور وٹامن ای نمی برقرار رکھنے اور بحالی میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زنک کھردرے دبوں کو کم کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، اگر خوراک میں ان غذائی اجزاء کی کمی ہو تو کوئی بھی موئسچرائزر اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایسی صحت مند چکنائیاں ہیں جو امراض قلب، ڈیمینشیا اور کئی دائمی امراض کے خطرے میں کمی لانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ اومیگا 3 آنکھوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنا کر آنکھوں کی صحت مند نشوونما میں مدد دیتا ہے، جس سے قریب کی نظر بہتر رہتی ہے۔ اگر بچوں کو وقت پر پیشاب کرنا سکھایا جائے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائپر نہ پہننا بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ انہیں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈائپر پر خرچ ہونے والی رقم بھی بچ جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، اس لیے وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت تمہیں صرف دنیا اور دنیا والوں سے کاٹ دیتی ہے۔ ناظرین، صبر اور حوصلہ زندگی کا اصل زیور ہے۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ صبر اور حوصلے سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، ان کی ذہنی صحت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتنا حسین پیغام ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ ناظرین، تارا میرا کے تیل کے جلد پر اثرات اس کے جلد پر بہت بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے۔ اس کی بہترین اینٹی فنگل خصوصیات کے سبب یہ جلد پر کسی بھی قسم کے فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ جلد پر لگنے کی صورت میں بعض افراد میں جلن کا باعث ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مساج کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اسے جلد پر ہونے والی بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ذیابیطس کے مریضوں کی جلد پر خارش یا فنگل انفیکشن کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض اگر تارا میرا کے تیل کو جلد پر باقاعدگی سے لگائیں تو اس انفیکشن کے امکانات میں واضح کمی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی ہار تب ہی ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل، تکلیف، درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بے بسی کا احساس بڑھ جائے تو یہ یاد دہانی کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک روز میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور پوچھا، آج آپ کی صبح کس حال میں ہوئی؟ فرمایا، اس کی صبح کا کیا پوچھتے ہو کہ جس کا رب اس سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور اس کا نبی اس سے سنتوں کی تعمیل کا تقاضا کرے اور فرشتے اس سے اعمال کی اصلاح و درستی کو چاہیں اور شیطان اس سے بدکاری کی فرمائش کرے اور ملک الموت اس سے اس کی جان نکالنے کا طلبگار ہو اور اس کے اہل و عیال اس سے روٹی کپڑے کی مانگ کرے، اور اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔